بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، دنیا بھر کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہونا ہے، جس کا ذکر احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ مسلمانوں میں دو بڑے گروہ سنی اور شیعہ ہیں۔ امام مہدی کے ظہور کے طریقہ کار پر دونوں گروہوں میں اختلاف ضرور ہے، لیکن دونوں فریق اس بات پر متفق ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہونا ہے، جس سے مسلمان امت دنیا کی قیادت کرے گی۔ ناظرین اکرام، امام مہدی کے ظہور کے لیے جہاں مسلم امہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کر رہی ہے، وہیں سعودی حکومت اور مخصوص طبقہ امام مہدی کے ظہور سے بظاہر ناخوش نظر آتے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ محمد بن سلمان، جو کہ سعودی کرون پرنس ہیں، سعودی عرب کو تبدیل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، جو ان کے منصوبے 2030 سے ظاہر ہو رہا ہے۔ لیکن یہ تبدیلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عرب کے بارے کی گئی پیشگوئیوں کے عین مطابق پوری ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو بڑی مشہور ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے عرب کے 3 شہزادوں کی لڑائی ہوگی۔ ناظرین اکرام، اس وقت سعودی حکومت کے واقعی 3 شہزادے ہیں کہ جن میں بظاہر ہر ایک خود کو تخت پر بیٹھنے کے لیے اہل ثابت کرنے کی کوشش میں لگا ہے، جس کی وجہ سے محمد بن سلمان نے خانہ جنگی سے بچنے کے لیے باقیوں کو اہم عہدوں پر فائز بھی کیا ہے۔ اس پر بعض علماء کا خیال ہے کہ شاید یعنی حقیقی علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، لیکن چند علماء یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ شاید جس حدیث میں 3 شہزادوں کی لڑائی کا ذکر ہے، شاید وہ موجودہ سعودی حکومت کے ہی 3 شہزادے ہو سکتے ہیں، واللہ عالم۔ ناظرین اکرام، اگر احادیث کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے نشانات بتاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ اگر آپ آج عرب دنیا میں نظر دوڑائیں تو عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ اب تو ایک اور برج العرب بننے جا رہا ہے۔ برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ یعنی مقابلہ اپنی انتہا تک پہنچ چکا ہے کہ عرب دنیا کی عمارتیں سارے جہاں سے اونچی ہو چکی ہیں۔ بتلانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ پورا ہو چکا اور پیشگوئی پوری ہو کر اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ چکی ہے۔ اس کے بعد دنیاوی اصول یہی ہے کہ ہر کمال کے لیے زوال ہے۔ زوال کا آغاز بھی ہو چکا کہ گاڑیاں صرف تیل پر نہیں رہیں بلکہ گیس، بیٹری اور سولر انرجی وغیرہ سے بھی زیادہ نکلنا شروع ہو گیا ہے، اور ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عرب کا سب سے زیادہ تیل خریدنے کے لیے امریکہ نے صدر صدام حسین کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سیراب ملک عراق پر اپنی حکومت بنا کر تیل کے کنووں پر قبضہ جما لیا ہے اور لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے۔ تو پھر تیل کی گرتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا ہے، جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور خاتمے کے قریب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زوال کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ کون سوچ سکتا تھا کہ سرزمین عرب کے صحرا اور خشک پہاڑ سبزے سے لہرا اٹھیں گے۔ پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی کے نعرے بجنے لگے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سعودی عرب میں بے موسم بارشیں شروع ہو گئی ہیں۔ سعودی عرب میں ایک سیلاب کچھ عرصے قبل ہی آیا ہے، جس میں کچھ افراد لقمہ اجل بھی بن چکے ہیں۔ اس تبدیلی کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ عرب سرزمین، جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے۔ اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے۔ بارشوں کی وجہ سے آخر کار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے، جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی۔ تو یہ پیشگوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے۔ جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر احادیث پر غور کریں تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی۔ لیکن وجہ جو بھی ہو یا نہ ہو،
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات تو ظاہر ہونا ہی تھی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں سے کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ یاد رکھیں، احادیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% ملک شام تباہ و برباد ہو چکا، اب جبکہ 5 سالہ خون ریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملکوں کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور اتنی ہی تعداد میں لوگ زخمی اور معذور ہو چکے ہیں۔ لہذا ملک شام مکمل تباہی کے بعد اب نزاع کی حالت میں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیش گوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس، ایران اور امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنائیں، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل چنانچہ کتاب فتن میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، سعودی عرب، مصر، ترکی بھی باقی نہ رہے گا، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، عرب خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر، سعودی عرب کا چھوٹا سا شہر مدینہ المنورہ سے 170 کلومیٹر فاصلے پر ہے کہ قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچھ مسلمان مدینہ المنورہ پہنچ جائیں گے، اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ اس لیے جب مشرق وسطیٰ کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ پوپ فرانس بھی عالمی جنگ کی بات کر رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ اور یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ ہی متوقع ہے اور غزوہ ہند ہو کر رہے گا۔ یہاں بھی ہندو پاک کا رنجش اور کشمکش کے بڑھتے حالات سے بھی لگتا ہے کہ غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے قریب ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ پاک اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ پاک اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں ابو ہریرہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کی آمد ہے اور آپ نے یقیناً یہ خبر ضرور سنی ہوگی کہ سعودی حکومت نے 2023 میں رمضان المبارک میں بہت سی پابندیوں کا اعلان کیا ہے، جس میں لاؤڈ سپیکر پر پابندی لگائی گئی اور بچوں کے مسجد میں آنے پر پابندی لگائی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ تراویح کی نشریات بھی بند کی گئی، اور اس طرح کی بہت سی پابندیوں کا 2023 رمضان المبارک میں اعلان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے ایسے تیزی سے آئیں گے کہ جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے زمین کی طرف گرتے ہیں۔